نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بالکل خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ایک امتحان کے لیے۔ یہ جو دنیا ہے یہ اس انسان کے لیے امتحان گاہ ہے۔ جب ہم بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں تو اس کا ایک امتحان ہوتا ہے، ٹیچر اس کو اس کے امتحانی مرکز میں بھیجتے ہیں تو وہ بچہ وہاں پر ان سوالوں کے جوابات دیتا ہے تو تب وہ اگلی کلاس میں جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو امتحان کے لیے بھیجا، امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا، اور اس کے سوالاتوں کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات بھی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بتا دیے کہ یہ سوالات آخرت میں انسان سے ہوں گے۔ اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو وہ ان سوالوں کے جوابات نہایت ہی آسانی سے دے دے گا۔ میرے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سب نے آ کر لوگوں کو یہی دعوت دی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے بھی اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی وہ لوگ کامیاب ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہمارے سامنے کئی واقعات ہیں انبیاء کرام کے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم میں تقریباً 950 سال تک اس دین کی محنت کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور میری بات کو مان لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ 950 سال میں کم و بیش 72 یا 73 لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی طرف بھیجا۔ سب نے آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ لوگوں اللہ کو اپنا معبود بنا لو، یہ جو بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے بھی آ کر لوگوں کو یہی دعوت دی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر پورا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 100% سنتوں کو اپنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ بہترین امت اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ ان کے پاس بہت بڑی بڑی فیکٹریاں، مال و دولت، ہیرے جواہرات اور دنیا کی آسائشیں ہیں، بلکہ اس لیے کہا کہ یہ انبیاء والا کام کرتے ہیں۔ جو کام اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے لیتے تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے
ہم سب کا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، تو یہ نبیوں والا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سپرد کیا ہے کہ خود بھی اچھے کام کریں گے اور دوسروں کو بھی اچھے کاموں کا حکم کریں گے، اور خود بھی برے کاموں سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچنے کی تلقین کریں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مبعوث فرمایا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اے صحابہ، اے جو موجود صحابہ ہو، کیا میں نے آپ تک اس دین کو پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ میں نے تم تک اس کام کو، اس کلمہ کو پہنچا دیا، اب آگے تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کلمہ حق کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمیں پشاور میں اور بلوچستان کے علاقوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں ملتی ہیں۔ وہ کس کے لیے آئے؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں ادھر ادھر دنیا میں پھیل گئے، بلکہ وہ اس کلمہ حق کو پھیلانے کے لیے دنیا میں پھیلے۔ جہاں تک آپ دیکھیں، جہاں تک سمندروں میں بھی انہوں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ کس کے لیے؟ دعوت حق کے لیے۔ تو سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کام کو لے کر تمام مسلمانوں تک، اور جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، غیر مسلم بھی ہیں، ان تک بھی اس کی دعوت پہنچانی ہے ہم نے۔